حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اس سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں. تو فرشتوں نے کہا تھا اے رب کائنات ایسے کو خلیفہ کیا، اور ہم تمہارے لیے کافی ہیں حمد و ثنا کے لیے، پھر یہ انسانوں کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پیدا فرمایا. اور پھر فرشتے غمگین ہو گئے کہ کہیں مجھ سے خطا تو نہیں ہوا، کہیں میں غلطی میں تو نہیں ہوں. کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشورہ لیا تو ہم نے تو منع کیا تھا کہ ایسے انسان کو دنیا میں لانا چاہتا ہے جن کی اولادیں خون ریزیاں کرے گی، اور حمد و ثنا کے لیے ہم کافی ہیں. اس لیے وہ بیت المعمور میں طواف کرنے لگے. بیت المعمور وہاں ہے جہاں کعبہ شریف آج ہے، اسی کے بالکل سیدھے پہ بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کیا کرتے ہیں. اور وہاں طواف کرنے لگے، رب سے معافیہ مانگنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان خطاؤں کو معاف فرمایا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. دنیا میں بھیجنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بالکل دنیا میں تنہا رہنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمایا اے رب کائنات جب میں جنت میں تھا تو تم بیت المعمور سے ہمیں حمد و ثنا کی آواز آیا کرتی تھی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اے رب کائنات اس دنیا میں وہ آواز نہیں آ رہی ہے، میں اس آواز کو سننے سے ترس گیا ہوں، میں بےتاب ہو گیا ہوں کہ وہ آواز سنوں. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبہ بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام وہاں پہ پہنچے جہاں سے مٹی لائی گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے. کعبہ مطلب اونچی جگہ کو کعبہ کہا جاتا ہے، وہ جگہ اونچی ہے. جو لوگ بھی مکہ شریف گئے ہوئے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے، حج و عمرہ کے لیے، وہ وہاں کی تپش وہاں کی گرمی جانتے ہوں گے. وہاں اتنی گرمی اس لیے ہے کہ وہ زمین اونچی ہے، اور اس جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا. حضرت آدم علیہ السلام کعبہ شریف تعمیر کیے، کرنے کے بعد پھر وہاں طواف کیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت لک والملک لا شریک لک. یہ حمد حضرت آدم علیہ السلام اپنی زبان سے نکالے، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. آج دیکھیے جو بھی حاجی جاتے ہیں وہ اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے ہوئے جاتے ہیں. اور آقا علیہ السلام کا قول ہے حج و عمرہ کے لیے جو گھر سے نکلے تو اپنی زبان سے یہ تسبیح و تحلیل کرتا جائے، اس وقت تک کرتا رہے جب تک کعبہ کو دیکھ نہ لے. اور جب کعبہ کو دیکھے تو وہاں دعا کرے. حدیث شریف میں ہے کہ جو کعبہ کو دیکھ کر دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. اور پھر کعبہ شریف بننے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا اے رب کائنات اس کی مزدوری کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تو نے کعبہ کی تعمیر کی، کعبہ بنایا. اب سنو قیامت تک تمہاری جتنی اولادیں آئیں گی ان کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک حاجی حج کرتا ہے تو ایسا وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا بچہ اپنی ماں سے تولد پیدا ہوتا ہے. اس طریقے سے اس حاجی کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. بالکل ایک نیو بچہ آنے جیسا اس حاجی کا جسم ہو جاتا ہے، پاک و
صاف ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بہت خوش نصیب ہے وہ جو حج کے لیے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ماں اپنے بچے کو جلتی ہے، بچہ آنے والا بالکل گناہوں سے پاک ہو رہتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہتا ہے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے اور میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے آنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ میرے دوستو، جب حج کرتے ہیں تو بالکل پاک و صاف ہو جاتے ہیں، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دھول دیتا ہے۔ اب ہم اپنے گھر، اپنے گاؤں، اپنے مجلس میں پہنچے تو ہماری زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ کیا ہماری زندگی ویسے گزارنی چاہیے جیسے ہم حج سے پہلے گزار رہے تھے؟ حج سے پہلے ہم نماز نہیں پڑھ رہے تھے، حج کرنے سے پہلے ہم جھوٹ بول رہے تھے، حج کرنے سے پہلے ہم غیبت کرنے کے بعد